السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعمان، ویلکم کرتا ہوں آپ کا اس ٹی وی کی ویڈیو میں۔ تو گائس، یہ جو ویڈیو ہے یہ مرزا علی کے دو بندوں کے اوپر ہے، ایک تو مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر اور ایک باپا جانی الیاس مولانا الیاس قادری صاحب جو دعوت اسلامی کے اونر ہیں ان کے اوپر ویڈیو ہے۔ ہیں دونوں بریلوی، دونوں سنی، لیکن فرق ہے باتوں میں۔ مین کے جو باپا جانی ہیں وہ اپنے جو بال ہیں وہ تبرک کے طور پہ لوگوں کو بانٹتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ ٹھیک نہیں ہے، پر مرزا علی اس بات پہ کچھ بیان دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا علی کس کی سائڈ لے رہے ہیں، باپا جانی کی سائڈ لے رہے ہیں یا مفتی حنیف قریشی کی سائڈ لے رہے ہیں یا کسی کی بھی نہیں لے رہے ہیں یا دونوں کی سائڈ لے رہے ہیں۔ حقیقت کیا ہے، کیا بحث چل رہی ہے، کیا رولا ہے، پھر سچ کون ہے، جھوٹ کون ہے، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، اس کا فیصلہ آپ نے خود کر کے کمنٹ میں مینشن ضرور کرنا ہے۔ تو اگر کوئی ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ چلیں ویڈیو کی طرف۔ 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک۔ ارے واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات، آپ کا بھی درست ہے اور آپ کو عاشق غوث اعظم کے پیارے پیارے بال امیر سنت کے بال تحفے میں دیے جائیں گے، منہ عطار۔ پھر ان کی اندر بہت ساری خرابیاں شروع ہوئیں کہ اپنے پیر صاحب کے بال کو یہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں منہ مبارک کہہ کر۔ اس پر میں نے ان کو کہا، خدا کے بندو، منہ مبارک کہہ کر بال تقسیم کرنا یہ رسول اللہ کا خاصہ ہے، صحابہ کے بال تقسیم نہیں ہوئے، اہل بیت کے بال تقسیم نہیں ہوئے، کسی صحابی نے خلفائے راشدین میں سے کسی کے بال تقسیم نہیں کیے، یا اپنے بال کسی صحابی نے کسی کو نہیں دیے۔ یہ تیسا ہم اس کو مان لیں یہ خرافات ہیں، یہ بدعت ہے کہ بھئی پیر صاحب انعام کے طور پر اپنے بال دے رہے ہیں۔ بال کا حکم یہ ہے سوائے رسول اللہ کے بال کے کہ وہ مردار کے حکم میں میرا بھی بال اور آپ سب کمباروں کا بال، وہ کیا ہوگا، اس کو دفن کر دیں گے، اس کو بیچ بھی اسی لیے نہیں سکتے ہیں، اس کی تکریم کے لیے بال و ناخن کو، اور دوسرا اس لیے۔ تو ایک پیر کے بالوں کو آپ رسول کا درجہ دے رہے ہیں، پھر اپنے پیر صاحب کا جب ان کا برتھ ڈے ہوتا ہے 26 رمضان کو، اس کو اس طرح کے جلوس نکالتے ہیں جس طرح رسول اللہ کے میلاد کا جلوس ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں کی اس ڈرامے بازی پر کہ جناب اللہ دین کا وہ لوگوں کو ڈرامہ دکھانے کے لیے مٹی کے برتن اٹھا کر شو مار رہے ہوتے ہیں، پی رہے ہوتے ہیں، اور حالت یہ کہ وہ کسی بندے نے کہا تھا کہ ماشاءاللہ مرسیڈیز کے اندر بیٹھ کر اے سی لگا کر اور جناب اس کے بعد اتر کر 5 سٹار ہوٹل کے اے سی والے حال میں بیٹھ کر حضرت علامہ نے 10 دیتے ہوئے کہا امت نبی سے دور ہو گئی، سادگی انہوں نے چھوڑ دی، کیسے یہ سدھریں گے؟ اور پھر اسی 10 کروڑ والی گاڑی میں واپس بیٹھ کر واپس اپنے اس گھر میں تشریف لے گئے کہ جو کروڑوں روپے لگا کے بنایا گیا تھا، اور جو اندر ماشاء سینٹرل اے سی والا روم ہے اس میں جا کر حضرت قبلہ پیر طریقت بیٹھ گئے، لیکن وہ بہت سادگی پسند ہیں، وہ مٹی والے پیالے میں پیتے ہیں اور نیچے انہوں نے چٹائی والی وہ رکھی ہوئی ہے، کھجوروں کی کھال والی چٹائی۔ واہ سبحان اللہ، مرشد پہ نور کی برسات ہو، کیونکہ بہت عاجز اللہ، وہ تو بہت ماشاءاللہ دین کا ان میں جذبہ ہے، مذاق بنایا ہوا ہم نے دین کو۔ تو رکو ذرا، صبر کرو، ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ اسی پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے حفظہ اللہ تعالی ہمارے جو باپا جانی ہیں مولانا الیاس قادری صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی موجودگی میں ان کے ماننے والے جو ان کے بال تبرکن تقسیم کرتے ہیں موئے عطار کے نام سے، اور ان کا جشن ولادت بالکل اس طریقے پر مناتے ہیں جس طرح 12 ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ بالکل بدعت ہے، یہ غلط ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس پہ تو میں حنیف قریشی صاحب کو سلوٹ کروں گا کہ انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا۔ باقی جو اس میں انہوں نے اور چیزیں ہائی لائٹ کی، خصوصاً پیروں کے حوالے سے، باپا جانی کے حوالے سے، کہ یہ لوگ جو ہے وہ اتنی مہنگی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، اے سی والے کمروں میں بیٹھتے ہیں، اور وہاں کھجور کی چٹائی بچھائی ہوئی ہوتی ہے اور جناب مٹی کا پیالہ اٹھایا ہوتا ہے۔ ہمارے جیلم میں بھی ایک پیر صاحب تھے، فوت ہو چکے، بی ایم ڈبلیو تھی آج سے 30 سال پہلے، اور اس بی ایم ڈبلیو سے وہ جب برآمد ہوتے تھے تو تہمت اور ہاتھ میں مسواک ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کتنی سادگی ہے جی، تہمت پہنی ہوئی ہے، بی ایم ڈبلیو اس تہمت کے پیچھے چھپ جاتی تھی۔ یہ سب کچھ فراڈ چل رہا ہے بھائی۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی اس کی ممانعت کہاں ہے؟ بھائی ممانعت نبی علیہ السلام نے تو یہ والی زندگی اڈاپٹ نہیں کی ہے۔ تم بیٹھے ہوئے ہو رسول اللہ کی گدی کے اوپر، زندگی بنو امیہ کی گزارنا چاہ رہے ہو اور آخرت مولا علی والی مانگ رہے ہو۔ سیدھا سیدھا کہہ دو کہ ہمارا اس فقر کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور پھر ہمیں یہ بتانا چھوڑ دو کہ اللہ کے نبی چٹائی پہ بیٹھتے تھے۔ تم تو اتنی مہنگی مہنگی گاڑیوں سے اترتے ہو جو اکثر چندوں کی تم نے خریدی ہوئی ہیں، اس میں جو ڈیزل اور پیٹرول استعمال ہوتا ہے وہ بھی چندوں کا، کوئی حلال کی کمائیاں نہیں ہیں تمہاری۔ اور یہ منی لانڈرنگ جو انہوں نے دعوت اسلامی کی کھولی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو وہ بتا رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن مفتی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز مفتی صاحب صرف باپا جانی تک نہ رہے، آپ جس گدی سے عقیدت رکھتے ہیں نا، گولڈا شریف ہو گئی، عیدگاہ شریف،
سیال شریف فلانا شریف سارے ایو کچھ جے جیڑا کٹو گے وہی لال جے. ہاں بالکل سارے یہی کچھ ہے. صرف باپا جانی کو ٹارگٹ نہ کرو, باقیوں کے بارے میں بھی بتاؤ, اور یہ بتاؤ کہ تم قائل ہو عبد القادر جیلانی کے تبرکات کے. یہ حنیف قریشی قائل تھا. اب یہ دعوت اسلامی کی وجہ سے نا اس نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ جی نبی الاسلام وہی جملے میرے ہی سنتا ہے, وہ تو رٹے رٹائے آگے بیان کر دیتا ہے کہ کیا صحابہ کرام نے اہل بیت نے اپنے منہ مبارک کبھی تقسیم کیے. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے فرقے میں دین تصوف کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی کے بال تبرکن تقسیم ہوتے ہیں, ان کے تبرکات سنبھالے ہوئے ہیں. اور یار آج کل کے پیروں کے سنبھالے ہوئے ہیں. خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب 1981 میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں فوت ہوئے. ان کی وہ جو ایکسیڈنٹ والی گاڑی ہے نا, وہ آج بھی تبرکن سنبھال کے رکھی ہوئی ہے انہوں نے. گاڑی کچھ عمر نکلا ہوا اس کا, باقاعدہ ایک جگہ مخصوص کی ہوئی ہے, لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں کہ یہ گاڑی شریف ہے. تو یہ سب فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. دین تصوف میں یہ اپنے بزرگوں کے بھی سارے معاملات لے کے چلتے ہیں. لہٰذا حنیف قریشی صاحب تھوڑی ہمت دکھائیں اور بتائیں کہ عبد القادر جیلانی کے بھی جو تبرکات چل رہے ہیں یہ فراڈ ہے. ٹھیک ہے, عبد القادر جیلانی کے پسینے سے بھی بدبو آتی تھی جس طرح باقیوں کے آتی ہے. ان کو رسول اللہ والا درجہ نہ دو. وہ رسول اللہ کی خاصیت ہے بخاری مسلم میں کہ آپ کے مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی. ہاں, وہ نبی الاسلام کی خاصیت ہے بخاری مسلم میں کہ نبی الاسلام نے اپنے بال مبارک تبرکن تقسیم کیے. وہ نبی الاسلام کی خاصیت ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے بال مبارک کا دھون شفا کے لیے ام سلمہ دیا کرتی تھی لوگوں کو. یہ رسول اللہ کی خاصیت ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ کے کرتے کا دھون بھی صحابہ کرام شفا کے طور پر لیتے تھے, اس سے لوگوں کو شفا نصیب ہوتی تھی. یہ ڈرامہ بازی ساری کی ساری چھوڑ دو. وہ ہمارے جو بھولے بھائی ہیں نا ساحل ندیم صاحب, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جعلی پیر ہے نا اور یہ جعلی جو سسٹم تصوف کا چل رہا ہے, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی اصلی بھی تھا, کیونکہ جعلی چیز اس کی ہوتی ہے جس کا اصل بھی موجود ہو. تو ہم کہتے ہیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اصل اس کا رسول اللہ کی ذات تھی. اصل میں ان پیروں نے ڈاکے مارے ختم نبوت کے اوپر. پیر شروع سے ہی فراڈیے تھے. یہ خانہ کعبہ کا پروٹوکول تھا کہ اس کے اوپر غلاف کعبہ چڑھتا تھا, انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر غلاف چڑھانے شروع کر دیے. نبی الاسلام کے بال مبارک, آپ کا پسینہ مبارک, آپ کا لعاب دہن مبارک, اس سے تبرک حاصل کرنا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے, یہ اصل تھی. اور اپنے پیروں کے تھوک چاٹنا یہ تمہاری بد نصیبی ہے. اب ظاہر ہے اس بیچارے کو تو نہیں پتا, وہ خام خواہ اس طریقے سے کتے کو لال کرنے کی کوشش کے چکر میں جی اصلی بھی تھے, آپ کو نہیں پتا. وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب کو پتا نہیں ہے. انجینئر صاحب کو جو کچھ پتا ہے نا. اور پھر ایک پوڈ کاسٹ میں وہ ساحل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کس لیول کے اوپر پہنچ چکے ہوئے تھے. وہ لیول ان کا یہ تھا کہ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ یہ جو دین تصوف کے اندر فنا فی شیخ کا جو مرتبہ ہے اس کو ذرا بیان فرمائے. آپ کہتے ہیں پہلے پیر میں فنا ہو, پھر رسول میں, پھر اللہ تک پہنچیں گے. فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ. فراڈ ہے سارا. جب فنا فی شیخ ہوں گے تو اللہ رسول تو آپ کو ملنا ہی کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں اس کا تصور یوں ہے کہ آپ یہ تصور کریں کہ اللہ کی طرف سے جو روحانیت کا فیض آتا ہے وہ نبی الاسلام کے قلب اطہر پر, اور تصور میں سوچیں کہ اس قلب اطہر سے نکل کر میرے پیر کے قلب پر اور وہاں سے لینڈ کرتے ہوئے میرے تک پہنچتا ہے. اور کہتے ہیں یہ تصور اتنا آپ نے گاڑا کرنا ہے کہ نماز میں بھی آپ یہ تصور کریں کہ آپ کو جو فیض مل رہا ہے آپ کے پیر سے مل رہا ہے. پیر کی تصویر آپ کو نماز میں بھی سامنے نظر آنی چاہیے. ہاں, یہاں پہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. پھر انہوں نے مزید اس کو کھولا. انہوں نے کہا یہ تصور شیخ اتنی بڑی چیز ہے کہ ایک بابے کا انہوں نے لکھا کہ ہمارے ایک بزرگ تھے, انہوں نے اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ تمہاری 2 بیویاں ہیں, تم رات کو ایک بیوی کے پاس گئے ہو, دوسری کے پاس نہیں گئے. تو اس نے کہا کہ حضرت وہ سو رہی تھی. پیر صاحب نے کہا نہیں وہ جاگ رہی تھی. ہاں جاگ رہی تھی. انہوں نے کہا حضرت آپ کو کیسے معلوم چلا؟ انہوں نے کہا ساتھ والا جو بستر تھا نا اس میں میں روحانی طور پر موجود تھا. تمہارے پیر جو ہے نا روحانی طور پر بلکہ بعض کے تو جسمانی طور پر بھی وہیں موجود ہوتے ہیں.
یہ اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں, کوئی گلی محلے کا مولوی نہیں لکھ رہا, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ کہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت سے کچھ نکالیں, وہ عالم تھے, صوفی باعمل تھے, غوث وقت تھے, مجدد تھے. اے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. اس کے بعد اگر میں یہ کہوں تو کسی باپا جانی کے مرید کو برا نہیں منانا چاہیے کہ باپا جانی کے جو یہ دو تحفے دنیا میں آئے, بلال قادری اور احمد رضا عبید رضا قادری, اس کے لیے جب وہ ان کی والدہ محترمہ کے پاس تشریف لے گئے تھے تو ضیاء الدین مدنی جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور باپا جانی کے پیر صاحب, وہ ساتھ والے پلنگ پہ موجود تھے روحانی طور پر. اگر اس کے اوپر ان کو غصہ آئے نا تو سمجھ لیں کہ انہیں پتا یہ فراڈ ہے جو کچھ اعلیٰ حضرت لکھ کے گئے, اور اگر یہ خوشی سے بتاتے پھریں تو پھر ٹھیک ہے, اسے آن کریں. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, تم جانتے تو ہو یہ سب کچھ فراڈ ہے. تو ہم سائل ادیم صاحب سے بھی کہیں گے کہ آپ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ کتنے بڑے لیول کا کام ان بڑوں نے ڈالا ہے. میں نے پچھلے دنوں جو ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے اس میں تو میں نے اعلیٰ حضرت کے حوالے سے 12 حوالے دیے, سوری آدھا 24 نمبر, 12 نمبر نہیں, آدھا 24 نمبر. وہ کہتے ہیں 24 حروف ہے وہابی کے, اور گدھ کے بھی 24 ہے. گدھ گوشت خور ہے, وہابی ایمان خور ہے. تو ہم نے بابیوں کے ہاف 24 نمبر 12 حوالے میں نے دیے اور وہ اعلیٰ حضرت سے ثابت کیے ہیں. پھر میرا آپ کو پتا ہے فیوریٹ ٹاپک ہے, بات اس طرف چلی جائے گی. اینڈ پہ جا کے حنیف قریشی صاحب نے جب اینکر نے کہا نا کہ آپ کوئی میسج دیں, تو انہوں نے کہا میں میسج یہی دوں گا کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت کی وجہ سے اپنے پیروں سے عقیدت رکھیں, پیروں کی وجہ سے اللہ رسول سے عقیدت نہ رکھیں. مرنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول نے کام آنا ہے, پیروں نے کام نہیں آنا. کون کہہ رہا ہے؟ حنیف قریشی صاحب. کہ قبر میں آپ کے نہ پیر صاحب آئیں گے نہ مولوی صاحب آئیں گے, اور جب آپ من و مٹی تلے دفن ہوں گے تو وہاں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے قائم آئے گی, یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قبر میں ان کا دیدار کروا کے کہا جائے گا, سوال کیا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا. نبی کی ذات کو پیروں کی وجہ سے نہ پہچانے, استاد پیر اور مرشد کو نبی کی وجہ سے پہچانے. یہ وہی حنیف قریشی ہے جس نے غوث پاک کا دھوبی والا واقعہ بھی بیان کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی آ گئی ہے. ہاں, ورنہ تو اسے کہنا چاہیے تھا کہ قبر میں غوث پاک بھی کام آئیں گے. اس نے کہا مرنے کے بعد کسی پیر نے نہیں کام آنا, اللہ رسول نے کام آنا ہے, لہذا پیروں کے پیچھے اللہ رسول سے نہ بگاڑیں, اللہ رسول کی نسبت سے آپ پیروں کے ساتھ عقیدت رکھیں, پیروں کی وجہ سے اللہ رسول کے ساتھ عقیدت نہ رکھیں. تو مفتی صاحب میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ توبہ کریں غوث پاک کے دھوبی والے واقعے سے, جو جھوٹ آپ نے پبلک میں مشہور کیا تھا. لوگوں کو یہ بھی بتائیں کہ غوث پاک نے جو یہ فرمایا تھا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے, یہ بھی سب جھوٹ ہے, کوئی نہیں فرمایا انہوں نے. اگر فرمایا ہے تو بہت بڑے متکبر تھے, ولایت کیا ان کا تو ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا. پھر مولا علی نے کبھی نہیں کہا کہ صحابہ کرام کی گردن پہ میرا پاؤں ہے. پھر یہ بھی بتائیں یہ فراڈ ہے کہ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک رجسٹر دیا ہے جس پہ قیامت تک میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اور اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ میرا کوئی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. اندازہ کرو یار, تو اپنی آخرت کی فکر کر یار, تو کسی کا کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ اب مجھے بتائیں غلام احمد قادیانی دجال میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جو بندہ کہ مجھے اللہ نے رجسٹر دیا ہے, وہ ڈائریکٹ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی اللہ نے مجھے کہا یہ اناؤنسمنٹ کرو. رسول اللہ کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے بتایا, اللہ نے رجسٹر دے دیا؟ تو بتاؤ یہ سب فراڈ ہے. ان کے باپا جانی نے واقعہ لکھا, اس کا بھی قصور نہیں ہے. بڑے سارے لکھتے ہیں کہ جی غوث پاک کا ایک مرید تھا, لوٹے کی ٹوٹی اس نے قبلہ رخ نہیں رکھی ہوئی تھی, نگاہ مار کے انہوں نے جلا کے راکھ کر دیا, اپنی آخرت بھی برباد کر لی. ظاہر ہے قتل ناحق کیا, 302 لگتی بابے کے اوپر. ہاں بالکل. کیا لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ رکھنے کی سزا یہ ہے کہ قتل کر دیا جائے؟ کہتے ہیں نہیں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مر گیا تھا. انہوں نے 2 بندوں کی جو لڑائی ہے چھڑوانے کے لیے جب انہیں علادہ کیا تو ایک کو مکہ لگا تو وہ مر گیا. تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو بندہ مرا تھا, تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذاق کیوں نہیں اڑاتے؟ دیکھیں بابوں کو بچانے کے لیے قرآن سے واقعہ لے کر آتے ہیں. سرکار یہ واقعہ اگر آپ لے کے آؤ گے تو آپ کو پتا ہے بخاری مسلم میں موجود ہے, قیامت والے دن جب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے نا کہ ہماری شفاعت کریں, تو وہ کہیں گے کہ مجھ سے دنیا میں ایک بندہ ناحق قتل ہو گیا تھا, مجھے آج فکر ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے. حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہوئی ہے. پھر ساتھ یہ جوڑو کہ تمہارے عبد القادر جیلانی تو نفسی نفسی کر رہے ہوں گے قیامت کے دن کہ میں نے دنیا میں لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر بندہ مارا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مارا نہیں تھا, مکہ انسٹرومنٹ آف مرڈر نہیں ہے, لیکن یہ آنکھوں سے لیزر مار کے بندہ مار دینا, یہ ہالی ووڈ والے جو فلمیں بنا رہے ہیں نا, یہ ہماری ٹیکنالوجی چوری کی ہے انہوں نے. نگاہوں سے جو کہتے ہیں نا نگاہ مار کے یہ کر دیا.
تو عبد القادر جیلانی نے تو بندہ مارا ہوا ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ بعد میں انہوں نے لوٹے کی طرف دیکھا تو لوٹا بھی سیدھا ہو گیا. پہلے ہی تو لوٹا سیدھا کر دینا بندہ بچ جاتا. اور یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا یہ وہ واقعات ہیں جن کو یہ کرامت کہتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے، تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا، تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. تو حنیف قریشی صاحب یہ بتائیں یہ فراڈ ہے، ورنہ عبد القادر جیلانی کی دنیا اور آخرت برباد ہو چکی اس مرید کو مارنے کی وجہ سے، کیونکہ قرآن میں ہے جس نے ایک مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. جی. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں نے رسول اللہ کی خدمت میں مجھے پیش کیا کہ یہ آپ کے گھر کے کام کیا کرے گا. 10 سال میں حضور کو وضو کرواتا رہا، یعنی 20 سال کے تھے تو نبی الاسلام کی ڈیتھ ہوئی. کہتے ہیں ان 10 سالوں میں نبی الاسلام نے مجھے کبھی ڈانٹا نہیں، کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا. ہمارا پیر وہ ہے کہ جن کے ساتھ جب لوگ اٹیچ ہوتے ہیں تو وہ ان کو ڈانٹتے بھی نہیں ہیں، اور تمہارے پیر کہتے ہیں ہم نبی کے طریقے پہ ہیں، وہ مریدوں کو جلا کر راکھ کر دیتے ہیں. لو سامو، میں نے 8 بزرگوں کی 8 کہانیاں پوسٹ مارٹم کیا ہے اس قسم کے واقعات کا. یہ وہ واقعات ہیں جو یہ اون کرتے ہیں، یہ وہ نہیں جو کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں. یہ باپا جانی نے واقعہ لکھا ہے لوٹے کی ٹوٹی والا، چینی جنات کا بادشاہ ایک پمفلٹ لکھا ہے جس میں عبد القادر جیلانی کو انہوں نے بہت بڑا ٹارزن ثابت کیا ہے. عبد القادر جیلانی کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ انہوں نے مروایا ان کو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ بزرگ تھے یا نہیں تھے، ہمیں ان کی آخرت کے ساتھ غرض ہے جو زندہ ہے کہ یار عبد القادر جیلانی کے نام کے اوپر یہ ڈرامہ بازی بند کرو. 11ویں تو پکا پکا کر کھا رہے ہو، کسی 11ویں کے اوپر عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت و طالبین سے نماز کا طریقہ تو کھول کر بتاؤ. ہاں وہ جب طریقہ بتاؤ گے نا پھر ہم وہی بولیں گے جو ہم پہلے بولتے ہیں. کیا؟ حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی بھی حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، اور ہم اس طریقے پہ نماز پڑھتے ہیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے رفع الیدین کے ساتھ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. جبکہ تم بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہو، اور تمہارا پیر غنیت و طالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھ کر گیا جو بخاری مسلم میں موجود ہے. اور ان سے بھی پہلے امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے. عبد القادر جیلانی 561 ہجری میں فوت ہوئے اور امام غزالی 505 ہجری میں. یہ دونوں بڑے انٹرنیشنل صوفی ہیں، ان سے بڑا صوفی کوئی نہیں ہے پوری دنیا میں. ان کو صوفیوں کا امام مانا جاتا ہے، جس طرح ہم حدیث کا امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں نا، شیخین کہتے ہیں ہم ان کو. صوفیاء کے شیخین اگر کوئی ہے نا تو پہلے نمبر پہ امام غزالی ہے، دوسرے نمبر پہ عبد القادر جیلانی ہے. انہوں نے سلیبس دیا ہے تصوف کو، اور دونوں نماز کا طریقہ لکھ رہے ہیں رفع الیدین کے ساتھ. جو یہ آپ کو کہتے ہیں جی یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے، یہ مکھیاں مارنا ہے، اور پھر کہتے تھے یہ تو قادیانیوں کا طریقہ ہے. وہ تو ہم نے بتایا کہ قادیانی تو تواڑے پر آ جائے، قادیانی تو بغیر رفع الیدین نماز پڑھتے تھے. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، بلکہ ان کے خلیفہ کی ویڈیو ریکارڈ ہے کہ ہم فقہ میں حنفی ہیں. یہ ساری باتیں میں اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی انہیں گالی دوں، اصل میں جو یہ گالیاں اوروں کو دیتے تھے میں نے بتایا کہ یہ گالیاں تمہیں آ کے لگتی ہیں. ہمارے اسٹوڈنٹس کو رفع الیدین کرنے کے اوپر پورے جمعے پڑھا دو، تم مسجد سے نکال دو، تو پھر ہم بتائیں گے تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. جس طرح ہم نے چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والا زخم ان کا چھیلا ہے نا، یہ زخم بھی چھیننا ہے کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. اپنی نماز درست کرو. تمہارے پیران پیر کی نماز درست تھی بخاری مسلم کے مطابق. کہتے نہیں وہ حنبلی تھے تو تم کیوں حنفی ہو؟ تمہارے پیر کو نہیں پتا چلا کہ یہ بت رکھ کے آتے تھے؟ تمہارے پیر کو نہیں پتا چلا کہ رفع الیدین منسوخ ہو چکا ہے؟ جس کے پیر کی نماز ہی درست نہیں ہے وہ مرید خود کیسا ہوگا؟ ان کے اوپر پوری تصوف کھڑی ہے نا. ان کی نماز درست تھی اس لیے کہ بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے، اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے. لو سام. تو جی گا، تو آپ نے پوری ویڈیو دیکھی مرزا علی کی، تو اپنی ذاتی رائے دیں ہمیں کہ بھئی اب مفتی حنیف قریشی ٹھیک کہہ رہے ہیں یا باپا جانی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، یا مرزا علی جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ حقیقت کیا ہے؟ جو بابوں کے والے سے بات کرتے ہیں مرزا علی جس طریقے سے کرتے ہیں، جس ٹون میں کرتے ہیں، کیا وہ ٹھیک ہے؟ آپ بہتر جانتے تو ہمیں کمنٹ میں مینشن ضرور کریں گے ان تینوں میں سے کون غلط کر رہا ہے آپ کے نظریے سے، کیونکہ وہ اگر وہ کر رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے صحیح کر رہا ہوگا، لیکن آپ کے نظریے سے وہ غلط کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، اور اگر صحیح ہے تو اس کو دوسرا غلط کیوں کہہ رہا ہے؟
कमेंट में हमें मेंशन ज़रूर करें। तो उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आएगी, उसको लाइक करना, कमेंट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूँ आपको अगले तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।